اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ آج کے لیے جو عنوان اور سورہ منتخب کیا ہے وہ ہے سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، اور جس آیت کو منتخب کیا ہے اس کا نشان ہے 55۔ ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، بعض جگہ یہ ترجمہ ہے، بعض جگہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان، جمع کا صیغہ ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہے، اور یہ بھی ترجمہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مگر جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے تو اس میں رکوع کا لفظ شامل ہوگا آیت کے اندر، رکوع، تو دونوں مفہوم ادا ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی، یہ واضح ہے، اس کا رسول تمہارا ولی، یہ بھی واضح ہے، اور جمع کا صیغہ ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے عنوان اس لیے رکھا ہے کہ رتبہ کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ رتبہ کسے کہتے ہیں اور اختیار کسے کہتے ہیں؟ کیا رتبے کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ہے رتبہ، یہ ہے مقام رتبہ۔ کیا امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ پیچھے ہوں اور نماز کی امامت امام حسین علیہ السلام کر رہے ہوں، کیا نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ افضل ہمیشہ آگے ہوگا اور امامت کرے گا، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک رتبہ ہے، یہ رتبہ ہے، اور ایک رتبہ ہوتا ہے، ایک اختیار ہوتا ہے۔ ایک رتبہ ہوتا ہے، ایک اختیار ہوتا ہے۔ رتبے میں اللہ افضل ہے کیونکہ وہ معبود ہے، اور رسول خدا اور صاحبان ایمان یہ عبد ہیں۔ عبد کبھی بھی معبود کے مقابل آ کے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ معبود معبود رہے گا، عبد عبد رہے گا۔ تو اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یا نماز کا قیام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی مطلب آپ پڑھنے کے بعد اخذ کریں۔ مگر رتبے میں اللہ معبود ہے، اس کے برابر مطلب مقابل عبد نہیں آ سکتا، یہ بات تو واضح ہے۔ اور جہاں تک عبد کا تعلق ہے تو رسول خدا نماز پڑھا رہے ہوں اور مولا کائنات امام حسن، امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں پیچھے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ نماز پڑھا رہے ہوں اور رسول خدا پیچھے ہوں۔ یہ بہت ہی مجھے صاحب نے بتایا تھا، تو میں نے کوشش کی کہ اس کو پہلے ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یعنی مولا کائنات نماز پڑھا رہے ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے رتبہ۔ حضرت علی آگے ہوں، امام حسن پیچھے ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر امام حسن مجتبیٰ آگے ہوں اور مولا کائنات پیچھے ہوں، اور مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ نماز پڑھا رہے ہوں اور امام علی علیہ السلام نماز پیچھے پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے رتبہ کہتے ہیں۔
رتبے میں کوئی کسی کے برابری نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مولا علی امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا رسول خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نہج البلاغہ میں جگہ جگہ کہا ہے مولا کائنات نے، میں تو رسول کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کا ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو ہمیشہ زندگی بھر قمر بنی ہاشم عباس ابن علی نے کہا میں غلام ہوں، حسین ابن علی کو کہا آپ آقا ہیں۔ غلام آقا کے برابر نہیں آ سکتا ہے، آقا آقا ہے، غلام غلام ہے۔ تو رتبے کے حساب سے اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، رتبے کے حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، رتبے کے حساب سے امیر المومنین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، مگر ایک عہدہ بیچ میں چن لیا اللہ نے، ولایت کا۔ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نماز کا قیام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے، یہ وہ اختیار ہے جس میں اللہ بھی وہی ہے، اس کا رسول بھی اختیار میں وہی ہے، اور صاحبان ایمان بھی اس کے اختیار میں وہی ہیں۔ اختیارات میں برابر ہیں، اختیارات میں، مگر رتبے میں برابری نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تمہارا ولی۔ اچھا، بقول علامہ طالب جوہری مرحوم مقبور کے ملت تشیع کا ایک قیمتی اثاثہ، ملت تشیع کا ایک قیمتی اثاثہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ محسوس کریں گے کس کوكب دری کو کھویا ہے انہوں نے۔ آیت اللہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری مدد اللہ العالی قبلہ و کعبہ کی کمی وقت کے ساتھ ساتھ ہم محسوس کرتے جائیں گے۔ آپ کہتے تھے، بے شمار مقام پہ آپ نے کہا کیا اللہ جو ہے وہ عبد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ جو ہے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ جو ہے وہ امام ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ امام بھی بندے کے لیے آیا ہے، خلافت بھی بندے کے لیے آئی ہے، سارے رتبے آپ نے گنا دیے علامہ صاحب نے، اور کہا کہ پھر ایسا رتبہ، ایسا عہدہ چنا جائے جس میں اللہ بھی ہو، اس کا رسول بھی ہو، اور مولا کائنات بھی ہو۔ تو آپ نے سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کے آیت نمبر 55 کو ہی پڑھا تھا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کا قیام کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اختیار میں برابر ہیں، عہدے میں مختلف ہیں، عہدہ برابر نہیں ہے۔ اس لیے ولایت کا یہ عہدہ اللہ کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، اور صاحبان ایمان کے پاس بھی ہے، مگر رتبے میں سب مختلف ہیں۔ اللہ معبود ہے، رسول خدا عبد ہیں، مولا کائنات عبد ہیں، مولا کائنات رسول خدا کے برابر نہیں آ سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ مولا کائنات کے برابر نہیں آ سکتے ہیں، حسین ابن علی امام حسن مجتبیٰ کے برابر نہیں آ سکتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے برابر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ رتبے میں برابر ہیں، رتبے میں، معذرت چاہتا ہوں، رتبے میں یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، رتبے میں، اختیارات میں برابر ہیں۔ ورنہ لوگوں نے کہا کہ جب مولا کائنات نماز پڑھائیں اور رسول خدا معاذ اللہ پیچھے نماز پڑھیں، یا امام حسن مجتبیٰ نماز پڑھائیں اور مولا کائنات پیچھے ہوں، یا امام حسین علیہ السلام نماز پڑھائیں اور امام حسن مجتبیٰ نماز پیچھے پڑھیں، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا پھر یہ کیوں کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد؟ میں یہ کیونکہ ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں، اگر 19-20 ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد؟ جب سب کے سب محمد ہیں تو کوئی بھی کسی کو نماز پڑھا دے؟ نہیں،
اختیار میں برابر ہیں، اختیارات میں برابر ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بکلنا محمد۔ بس اسی چیز کا اطلاق آیت ولایت پہ آئے گا کہ اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کا قیام کرتے ہیں یا جو حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اختیارات میں برابر ہیں، مرتبے میں رتبے میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے بتائیے گا، میں نے کوشش تو کی ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے وہ کلپ بنا بھی لیے لفافے کے اوپر، اسے اپلوڈ کر کے جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ بہت سارے دوستوں کے ٹیلی فون بھی آئے کہ دیکھیے آپ نام تو نہیں لے رہے ہیں، مگر جو آپ نے بات کی ہے اس میں لوگ سمجھ جائیں گے آپ کس کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا فون آئے میرے پاس کہ اختیار صاحب اس کو اپلوڈ نہیں کیجیے گا، اس لفافے والے، کیونکہ ہمارے عاصم بھائی نے بھی کہا تھا اس میں کافی وسعت ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا۔ بہت فون آئے میرے پاس، میسنجر پہ بھی آئے، واٹس ایپ پہ بھی آئے، اور سم پہ بھی آئے کہ اس میں دیکھیے آپ نام نہیں لیں گے، مگر کیونکہ آپ کے تعلقات رہے ہیں تو لوگ سمجھ جائیں گے آپ کن کو نشانہ بنا کے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو اپلوڈ مت کیجیے گا۔ اس کے بارے میں بھی رائے دیجیے گا۔ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے لفافہ، اور جو میں نے ابھی پڑھا ہے، جو ولایت پڑھی ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 55 کی، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کا قیام کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کلپ آپ کو کیسے لگی؟ جگہ جگہ پہ بلنڈر ہوا ہے، مسٹیک نہیں، بلنڈر، اسے میری عمر کا تقاضا سمجھتے ہوئے معاف کر دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔